الیکشن کمیشن میں سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہ دینے کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور MQM نے بھی مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو دینے کے خلاف الیکشن کمیشن میں درخواستیں دائر کر دی۔ چیف الیکشن کمشنر نے تمام درخواستیں یکجا کر کے سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی۔ نوشین یوسف رپورٹ کریں گی۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے معاملے پر چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں سماعت۔ سنی اتحاد کونسل کے وکیل علی ظفر نے کہا کہ ہم یہاں اپنی مخصوص نشستیں لینے آئے ہیں، اگر یہ نشستیں سیاسی جماعتوں کو چاہیے تو وہ کھل کر کہیں۔ مسلم لیگ نون کے وکیل اعظم نذیر تارڑ اور پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق ایش نائک نے جواب دیا، ہم بطور سیاسی جماعت ہی کمیشن میں ان کیسز میں پیش ہو رہے ہیں۔ علی ظفر نے کہا کسی کو حق نہیں ہے کہ میری نشست لے، ان کی مخصوص نشستوں کے حصول کی درخواست بھی موجود ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہماری مخصوص نشستوں کی درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر کریں۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ آپ ان سب کیسز میں فریق ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل نے ایک بھی نشست نہیں جیتی۔ اس پارٹی میں کچھ آزاد کارکنان کو اکٹھا کیا گیا، انہیں کیسے مخصوص نشستیں دی جا سکتی ہیں؟ انہوں نے پہلے مخصوص نشستوں کے لیے درخواست جمع نہیں کروائی۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ ہم ساری درخواستیں یکجا کر دیتے ہیں۔ مزید سماعت بدھ کو ہوگی۔ ساتھی رپورٹر نوشین یوسف اور کیمرامین ناصر مغل کے ہمراہ عائشہ عمیر، جیو نیوز، اسلام آباد۔ الیکشن کمیشن میں آپ کو بتائیں کہ 1 مارچ کو صدارتی انتخاب کا شیڈیول پبلک نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ اس بارے میں نمائندہ جیو نیوز نوشین یوسف نے جوائن کیا ہے۔ نوشین بتائیے آپ کے پاس ڈیٹیلز کیا ہے؟ جی بالکل، الیکشن کمیشن جو ہے 1 مارچ کو صدر کے انتخابات کا شیڈیول اور پبلک نوٹس جاری کرے گا اور 2 مارچ دن 12 بجے تک امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی کسی بھی پریزائڈنگ آفیسر سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق آئین کے مطابق عام انتخابات کے بعد 30 دن کے اندر صدارتی انتخابات کروانا جو ہے وہ لازم ہے، اور آئین کے آرٹیکل 91 130 کے تحت اب تمام اسمبلیوں کی جو پہلی نشست انتخابات کے بعد 21 ایام کے اندر جو منعقد ہونا تھے وہ 29 فروری کو اب تمام اسمبلیاں جو ہیں وہ وجود میں آ جائیں گی، اور اس طرح صدر کے لیے جو انتخابات کا الیکٹورل کالج ہے وہ بھی مکمل ہو جائے گا، اور الیکشن کمیشن جو ہے پھر 1 مارچ کو صدر کے انتخاب کا جو شیڈیول جاری کرے گا، جس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جو خواہش مند امیدوار ہیں وہ کاغذات نامزدگی حاصل کر سکتے ہیں۔ 1 مارچ کو صدر کے انتخاب کا شیڈیول جاری کرے گا الیکشن کمیشن۔ بہت شکریہ نوشین یوسف۔ سب سے پہلے عام خبر یہ کہ اتحادی جماعتوں کے سربراہان کا اجلاس کل شام پنجاب ہاؤس میں طلب کر لیا گیا ہے۔ نمائندہ جیو نیوز وقار ستی نے جوائن کیا ہے۔ وقار بتائیے گا آپ کے پاس ڈیٹیلز کیا ہیں؟ جی، یہ سارے صوبوں کے بعد اب مرکز میں حکومت سازی کا جو معاملہ ہے وہ تقریباً منطقی انجام تک پہنچ رہا ہے، اور اس سلسلے میں کل 2 اجلاس ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلا اجلاس پاکستان مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں ہو رہا ہے، جس کی صدارت سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کریں گے، جبکہ شام 7 بجے اتحادی جماعتوں کے سربراہان کا پہلے اجلاس ہوگا۔ اس کے بعد تمام اتحادی جماعتیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی، MQM، پاکستان مسلم لیگ کاف اور IPP شامل ہیں، ان کے لوگوں کا وہ مشترکہ اجلاس ہوگا۔ اس کے بعد ان تمام جو ممبران ہیں ان جماعتوں کے، ان کے اعزاز میں پاکستان مسلم لیگ نون کے وہ پریزیڈنٹ اور نامزد وزیر اعظم اس اتحاد کے جو ہیں میاں شہباز شریف عشائیہ بھی دیں گے۔ جی اور بہت اس اجلاس میں حکمت عملی اس اجلاس میں حکمت عملی مرتب کی جائے گی کہ قومی اسمبلی کے جو اجلاس آگے ہونے جا رہے ہیں ان کی حکمت عملی کیا ہوگی۔ جی بہت شکریہ وقار ستی۔ سنی اتحاد کونسل کے رہنما اسد قیصر کہتے ہیں کہ ارکان کا قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کا فیصلہ کل ہوگا۔ اریالہ جیل کے باہر گفتگو میں اسد قیصر نے کہا کہ کل جو خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب بنی ہیں ان کا مینڈیٹ جعل سازی پر مبنی ہے۔ کل جو میڈم چیف منسٹر بنی ہے، ایک نو اس کے پاس مینڈیٹ ہے، نو انہوں نے مطلوبہ ووٹ لیے ہیں، اور جو ہمارے لوگ کو کامیاب ہو کہ اس کو دباؤ کے ذریعے یا کوئی لالچ کے ذریعے جو ہے نا اس کو اپنے ساتھ ملایا، یا جو فارم 45 میں ہمارے حق میں ووٹ آئے ہیں لیکن انہوں نے کنورٹ کر کے جو ہے نا مسلم لیگ ان کو جتوا دیا ہے، تو اس طرح کے الیکشن جو ہے نا کون مانے گا، اس کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی؟ اس کے بارے میں کل ہماری پارلیمانی پارٹی میٹنگ ہے، اس پہ ڈیسیژن کریں گے۔ رہنما نون لیگ سینیٹر اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ صدر قومی اسمبلی کا اجلاس نہ بلا کر آئین شکنی کرنا چاہ رہے ہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر گفتگو میں اسحاق ڈار نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 91 بہت واضح ہے کہ الیکشن کے بعد 21 دن میں اجلاس بلانا ضروری ہے۔ 21 دن کے بعد اجلاس بلانے کا اختیار صرف صدر کے پاس نہیں رہتا۔ اگر صدر صاحب ایک دفعہ پھر آئین شکنی کرنا چاہتے ہیں تو وہ سمن نہ ایشو کریں اور اسمبلی کو اپروو نہ کریں، تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ نہیں چاہتے کہ اجلاس ہو، لیکن آئین
بڑا کلیئر ہے، اور جو آرٹیکل سب آرٹیکل 2 آرٹیکل 91 ہے وہ بڑا کلیئر ہے. وہ کہتا ہے نیشنل اسمبلی شیل میٹ on the 21st day following the day on which a general election to the assembly is held, unless sooner summoned by the president. یہ بالکل کلیئر ہے. پریزیڈنٹ صاحب 26 کو بلا سکتے تھے، 27 کو بلا سکتے تھے، 28 کو بلا سکتے تھے. آئین بڑا کلیئر ہے. میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے کہ 26 27 28 تو ان کا پروگریس تھا. 29 کو وہ سمن اپروو کرتے تو 29 کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن آٹومیٹکلی 29 کو اجلاس ہونا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر صوبائی حکومت نے رمضان پیکج کے تحت مستحقین کو گھر کی دہلیز پر راشن بیگز تقسیم کرنے کی تیاری شروع کر دی. نگہبان پروگرام کے تحت 70 لاکھ خاندانوں کو خشک راشن ملے گا. ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے عوام کے لیے ریلیف پیکج کی تیاری شروع کر دی گئی ہے. پنجاب بھر کے 70 لاکھ خاندان نگہبان پروگرام کے تحت خشک راشن حاصل کریں گے. ان ذرائع نے مزید بتایا ہے کہ مخصوص پیکنگ میں 10 کلو آٹے کا تھیلا، 2 کلو چینی، بیسن، گھی اور چاول شامل ہوں گے. نگہبان رمضان پیکج کے 10 کلو آٹے کے بیگ پر نواز شریف کی تصویر کا لوگو ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سید مراد علی شاہ صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا. کہ میں بحیثیت وزیر اعلیٰ حکومت صوبہ سندھ اپنے فرائض و کارۂ منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت، استحکام و بہبودی اور خوشحالی کی خاطر سر انجام دوں گا. کہ میں اسلامی نظریے کو جو تخلیق پاکستان کی بنیاد ہے برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا. کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا. کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا. اور اس کا تحفظ کروں گا. کہ میں ہر حال میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا. اور یہ کہ میں بحیثیت وزیر اعلیٰ حکومت صوبہ سندھ ایسے معاملات کا جو میرے علم میں آئیں گے یا زیر غور لائے جائیں گے نہ تو براہ راست یا کسی توسط سے اظہار کروں گا. اور نہ ہی کسی شخص کو بتاؤں گا ماں سوائے ایسے معاملات کے جن کا اظہار بحیثیت وزیر اعلیٰ حکومت سندھ میری ذمہ داریوں کی کما حقہ انجام دہی کے لیے ضروری ہوگا. اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر ہو اور میری رہنمائی فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر ہو اور میری رہنمائی فرمائے. آمین.
बहुत मुबारक हो जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जनाब वाला, मैं अपनी और हुकूमत सिंध की जानिब से जनाब सैयद मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध को दिली मुबारकबाद देता हूँ और गवर्नर सिंध की इजाज़त से रस्म हल्फ वफादारी के अख्तिताम का ऐलान करता हूँ। शुक्रिया। ये मनाज़िर आप देख रहे हैं गवर्नर हाउस कराची से, जहां पर तीसरी बार मुंतखब होने वाले सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है।